کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حق ہمیشہ کمزور کیوں نظر آتا ہے اور باطل ہمیشہ طاقتور دکھائی دیتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ العصر آیت 81، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ باطل مرنے سے پہلے شور بہت کرتا ہے، طاقت دکھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، مظلوم کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے بھی زمین پر سرکشی کی اور لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ایک گروہ کو کمزور بنا دیا۔ یہی تاریخ ہے، جب طاقت ہاتھ میں آتی ہے تو حق کو دبا دیا جاتا ہے، سچ بولنے والوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے اور مظلوم کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آج ہم کس درجے پر کھڑے ہیں؟ آج دنیا جس طرف جا رہی ہے، کیا وہ ہمیں قیامت کے قریب ہونے کا احساس دلا رہی ہے؟ بارود کی بو، جنگ کی خبریں، طاقت کی دھمکیاں، یہ سب کچھ نیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بہت زیادہ قتل و غارت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طرف قتل ہی قتل ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کے خلاف، انسان کے خلاف، زمین لہو سے رنگین ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الانفال آیت 25، ڈرو اس فتنے سے جو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، یعنی جب فتنہ آئے گا تو وہ سب کو لپیٹ میں لے لے گا۔ یاد رکھے، حق وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر ختم نہیں ہو سکتا، باطل وقتی طور پر چمک سکتا ہے مگر باقی نہیں رہ سکتا۔ قیامت صرف آخری دن کا نام نہیں، ہر مظلوم کی آہ بھی ایک قیامت ہے۔ اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں باطل کے خوف سے آزاد کرے، آمین۔